نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المقربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ہم توبہ، استغفار، اللہ کے حضور دعا، مناجات کے موضوعات کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے۔ آج ہم دعا کیا ہے، دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، دعا کے لیے مطلوبہ کیفیات کیا ہیں، کیا دعا لازماً قبول ہوتی ہے یا رد بھی ہو جاتی ہے، اور اگر رد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی صورت کیا ہے، ان تمام امور پر کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دعا کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں۔ لسان العرب میں ابن منظور افریقی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے کئی معنی ہیں، اور دعا قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی نہ لغت میں کوئی اس کا ایک معنی ہے، نہ اس کا استعمال کسی ایک معنی میں حصر ہے اور منحصر ہے، بلکہ اس کے کئی معنی ہیں۔ مثلا اس کا ایک معنی ہے بلانا، اسی کا ایک معنی ہے پکارنا، دعا کا ایک معنی ہے عبادت کرنا، یہ بھی دعا کا ایک معنی ہے، پھر طلب کرنا، یہ بھی دعا کے معنی میں سے ہے، پھر سوال کرنا۔ یہ 4-5 دعا کے وہ معنی ہیں جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں انہی معنی میں لفظ دعا استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک دعا کی اصطلاحی تعریف، جس کو ہم دعا سنتے کہتے ہیں معروف میں، کہ نماز کے بعد دعا کرنا یا کسی خاص کیفیت میں بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرنا، اس کی تعریف علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے فتح الباری میں بیان فرمائی، ہوا اظہار غایت التذلل، کہ دعا اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ طلب کرنا اور سوال کرنا ہے۔ غایت تذلل کی کیفیت میں اللہ کے حضور بیٹھنا اور اللہ سے سوال کرنا اور عاجزی انکساری کا اظہار کرنا، یہ دین کی اصطلاح میں، اصطلاحی تعریف میں دعا کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا ان پوری چیزوں کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم الکشیری رحمہ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کے نزدیک 4 اقوال نقل کیے دعا کے مفہوم میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کے نزدیک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، یعنی ہر وہ کام جو کرنے سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری حیا کا پردہ چاک چاک ہوتا ہے، اس کو نہ کیا جائے اور حیا کو قائم و دائم رکھا جائے اللہ کے حضور۔ دوسرا قول جو امام کشیری علیہ رحمہ نے نقل کیا وہ یہ کہ دعا کا مطلب کوئی مانگنا نہیں ہے، کوئی الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت ترک گناہ کی کیفیت ہے۔ یعنی جب آپ کے اندر کوئی داعیہ پیدا ہو، کوئی طلب پیدا ہو، کوئی ڈیمانڈ پیدا ہو، اور آپ اپنے نفس پر ضبط کر لیں، اپنے اس میلان پر، رجحان پر قابو رکھیں، ضبط رکھیں، اور خود کو اس طرف نہ جانے دیں، یعنی گناہوں کے ترک کی طرف چلے جائیں، تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ ایک حالت دعا ہے جس میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری دعا ایک جو محبوب کی محب کی اور محب کی محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی ترجمانی ہے، یعنی بندہ جب اللہ کے حضور بیٹھ کے مانگتا ہے تو جو اس کے اندر
اللہ کی بارگاہ سے متعلق طلب ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت جو ہے وہ محبت اس کی دعا اس محبت کی ترجمانی کرتی ہے جو اللہ کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ یہ محبوب حقیقی سے رابطے کی ایک قسم ہے، گویا کہ نماز دعاؤں کی کثرت اللہ کے حضور رابطوں کی کثرت سے عبارت ہے۔ اگلی جو اہم چیز اور اہم پہلو ہے اس حوالے سے وہ سمجھنا ضروری ہے، قرآن مجید نے دعا کے حوالے سے فطرت انسانی کے 2 پہلو زیر بحث لائے، اور وہ بڑے شاندار پہلو ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم میں سے کم و بیش ہر شخص ان پہلوؤں کا شکار ہے جو دعا کے ضمن میں قرآن زیر بحث لایا۔ سورہ یونس میں اور سورہ الزمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اب انسان کی فطرت کو زیر بحث لا کر دعا کا ایک خاص پہلو اللہ نے سمجھایا، اور ہماری دعا سے متعلق جو کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کیا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہو کے بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور اللہ نے شکوہ کیا فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کا وہ تکلیف اور اس کی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اس کے بعد یاد نہیں کرتا، بس اتنی دیر یاد کرتا ہے جتنی دیر وہ مصیبت رہی، پکارتا رہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب میں وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فینومینا میں دعا کے حوالے سے شکار ہیں؟ یہ بتا کہ اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کذالک زین للمسرفین وما کانوا یعلمون، یہ مسرف حد سے بڑھنے والوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا سورہ الزمر میں فطرت انسانی کا ایک اور پہلو زیر بحث لائے اور فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو، اب دیکھیے یہ 2 پہلو بڑے شاندار ہیں۔ پہلے اللہ زیر بحث لایا مصیبت کے تناظر میں دعا کرنا، اور مصیبت جانے کے بعد دعا نہ کرنا، اور اس پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا۔ اور دوسرا اللہ کی ذات جو زیر بحث لائی وہ لائی کہ نعمت پر تو خوشی کا اظہار کرنا، وہ زیر بحث لائی کہ تکلیف پر تو یا تنگی پر تو دعا کرنا، مگر نعمت پر دعا چھوڑ دینا۔ یعنی فرق سمجھے، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ بندہ تکلیف میں ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تکلیف ختم ہو جائے، مثلا بیمار ہے، تندرست ہو گیا تو دعا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے پسند نہیں۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر تو میری طرف رجوع کرتا ہے، مگر جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے رجوع نہیں کرتا، بلکہ انہی نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے۔ تو ہم سب اس کے کم و بیش شکار ہیں کہ جب ہمارے پاس نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے تو ہم اللہ سے نہ دعا کرتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں اتنا جتنا کہ ہم تکلیف میں رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سے تکلیف کے دنوں جتنا رجوع نعمت کے دنوں میں بھی کیا کریں، چونکہ جو تکلیف کے دنوں میں رجوع ہے وہ تو ہم دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مگر جو نعمتوں کے دنوں کا رجوع ہے وہ اللہ کے حضور شکر تصور ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور شکر تصور ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ نے دعا مانگنے کی بھی ترغیب دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میری متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، بالکل دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں اور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر دعا مانگنے کی کیفیت بھی قرآن مجید نے خود بیان کی، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 56 میں فرمایا وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اور جب تم اللہ سے مانگو تو دونوں کیفیتوں میں مانگو، خوفاً وطمعًا، ایک اس کا خوف رکھو کہ کہیں وہ مجھے ہو سکتا ہے عطا نہ کرے، اور دوسرا اس سے طمع رکھو کہ وہی تو عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کون دے گا۔ تو خوف اور طمع کی کیفیت میں رہو، اور غالب کیفیت کون سی رکھو؟ امید کی۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو احسان والے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ اگلی بات جو اس حوالے سے آئی
وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں، اب قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، امر کے صیغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں ضرور پوری کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے دوست ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ دعائیں اس طرح سے قبول نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم تو اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں، ہم نے تو یہ مانگا یہ کیا، دعائیں نہیں سنتا اللہ۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ المؤمن کے اندر کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں یقیناً قبول کروں گا تمہاری دعا اور تمہیں عطا کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعض اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ عطا نظر نہیں آتی، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں، جب مانگ رہے ہیں، جتنا مانگ رہے ہیں اور جس صورت میں مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا اسی صورت میں اسی وقت اور اسی شکل میں عطا کیا جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری تعین دعا کے ہمارے اپنے ذہن میں، اور اس تعین کی بنیاد پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے حضور ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی صورت، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ مثلا ایک دعا قبول، ایک صورت تو یہ ہے کہ بندے نے دعا کی، اللہ نے اسی وقت جس طرح وہ چاہتا تھا قبول فرما لی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی دعا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ تو مانگ رہا ہے، ممکن ہے وہ اس وقت عطا کرنا بندے کے حق میں ہی بہتر نہ ہو، چونکہ بندے کے لیے بہتری بندے سے زیادہ بندے کا رب جانتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو اپنے لیے اچھا جان رہا ہوتا ہے مگر حقیقتاً اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو اپنے لیے غلط اور برا جان رہا ہوتا ہے مگر اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے بھلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے، اور پھر کسی اور وقت پر وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسی وقت قبول نہ ہو بلکہ اللہ مؤخر فرما لے، اور جب اللہ کی منشا آئے، اللہ کی رضا اس کو قبول فرما لے۔ پھر اس میں ایک تیسری صورت بھی ہے کہ بعض دعائیں آپ لوگوں نے ایسی مانگی ہوں گی جو کبھی بھی قبول نہیں ہوئی، جو کبھی بھی قبول نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ دنیا میں نہیں دیکھا، تو کیا وہ پھر قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ میں ضرور بھی ضرور سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں؟ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ایک حدیث پاک نے دیا کہ جو قبول ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، کچھ مؤخر ہو کے کچھ عرصہ بعد قبول ہو گئیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دنیا میں قبول ہی نہ ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو جب اجر دیے جا رہے ہوں گے اور بندے کو عطائیں کی جا رہی ہوں گی تو بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ تو میں نے اجر ہی نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا، یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ پھر اس کا مقام بلند ہوگا اور اونچے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ تو میں نے کیا نہیں تھا، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرا فضل ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فضل بھی ہے اور تیری ان دعاؤں کا اثر بھی ہے، صبر کا اجر ہے جو دنیا میں تو نے کیا کہ تو دعائیں مانگتا رہا، تیرا عمل اس قابل نہ تھا کہ میں دنیا میں کہ میں آخرت میں تجھے یہ مقام دوں جہاں تک لایا ہوں، تو میں نے پھر اس کے لیے چال یہ چلی، اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دنیا میں تیری دعاؤں کو روکتا رہا، مؤخر کرتا رہا، تاکہ آخرت میں ان دعاؤں کا اجر دے کے وہ مقام دے سکوں جو میں تجھے دینا چاہتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب قیامت کے دن، محشر کے دن نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر ملنا شروع ہوگا تو ہر بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور حدیثوں کے لفظ ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کو اور ہماری کھال کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہم اس کا اجر لے رہے ہوتے، اتنا اجر اس وقت مل رہا ہوگا۔ اور دعا کے اندر جو آخری نقطہ، ہمارا وقت مکمل ہونے والا ہے، آخری نقطہ وہ ایک واقعے کی صورت میں بتانا چاہتا ہوں۔ دعا کے اندر آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اس کے اندر اضطراب ہونا ضروری ہے، کہ بندہ اتنا مضطرب ہو، اتنی تڑپ ہو کہ اندر سے وہ اتنا بے چین اور مضطرب ہو
تو پھر اللہ کے ہاں اللہ کے حضور اس کی دعا کا جو ہے قبولیت کے امکانات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر اندر سے مضطرب نہیں ہے، یعنی اندر سے وہ پرسکون ہے اور فارمیلٹی کے لیے محض دعا کر دیتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، چونکہ قبولیت کے لیے اضطراب ضروری ہے۔ جتنی طبیعت مضطرب ہوگی اور جتنی مضطرب ہو کے طبیعت اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اتنے زیادہ دعا کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں بیان کیا کہ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ آئی اور اس نے کہا کہ یا حضرت دعا کر دیں میرا بچہ مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ مدد کرے گا اور مل جائے گا۔ وہ گئی، 2-3 دن بعد پھر واپس آئی۔ اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا بچہ گم ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، مل جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ واپس چلی گئی۔ وہ تیسری دفعہ آئی تو بہت بے چین تھی، مضطرب تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے، میں 2 دفعہ پہلے بھی آئی ہوں کہ میرا بچہ مل جائے، میں بہت بے چین ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، اللہ مدد کرے گا اور بچہ مل جائے گا۔ جب وہ چوتھی دفعہ آئی تو اس کا اضطراب آخری حدوں کو چھو رہا تھا، وہ اتنی مضطرب تھی کہ اس کی اپنی روح نکلنے والی تھی اور بے چین تھی۔ حضرت جنید بغدادی سے کہتی ہے کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کیجئے، چونکہ میرا اضطراب اس کیفیت میں آ چکا ہے کہ اگر وہ نہ ملا تو میں خود مر جاؤں گی۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ عورت اگر تو صحیح کہہ رہی ہے اور تیرا اضطراب اور تڑپ اس سطح کی ہو چکی ہے تو جا گھر، تجھے بچہ مل جائے گا۔ وہ گھر پہنچی تو بچہ گھر میں تھا۔ بچے کو لے کر حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گئی اور کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ 4 دفعہ تو آپ نے یہ نہیں کہا، آخری دفعہ جب آئی تو یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ وہ آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس آیت کے لیے یہ میں نے واقعہ سنا ہے، سورہ النمل کی آیت۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے وہ کہ جب بندہ مضطرب ہو جائے تو اس کی دعائیں سنتا ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا میں تیرا اضطراب بڑھا رہا تھا، جب تیرا اضطراب اور تیری تڑپ اور تیری طلب اس سطح کو پہنچی کہ اب یقین ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگی، چونکہ اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطرب کا پکار سنتا ہے؟ تو مضطرب کی پکار وہ سنتا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ جا تیری پکار سنی گئی۔ تو یہ وجہ تھی کہ تو چونکہ آخری حد تک پکاری تو تیری پکار بھی سنی گئی اور آج سے اس کا جواب بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعا کے کامل آداب اور دعا کو اس کی شرائط کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔